نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ سامعین حضرات، بہت سارے لوگ گردے اور پتے کی پتھری کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور اس کا درد جب ہوتا ہے تو بہت ساری تکلیف ہوتی ہے اور پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ گردے اور پتے کی پتھری کا روحانی علاج بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے یہ عمل کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے شفا بنا کر کے اتارا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اور یہ وظیفہ جو بتایا جا رہا ہے، عمل جو بتایا جا رہا ہے، وہ قرآن کی آیت کے ذریعے ہے۔ اسکرین پہ جو آیت کریمہ دکھ رہی ہے وہی قرآن کریم کی آیت ہے، اور اسی کے ذریعے ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب اس کے ذریعے کیسے عمل کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آگے میں بتا رہا ہوں۔ پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں کہاں لکھی ہوئی ہے، تاکہ ہمارے لیے قرآن میں دیکھ کر پڑھنا آسان ہو۔ اگر منہ پہ یاد ہے منہ پہ پڑھے، یاد نہیں ہے تو قرآن کریم میں دیکھ کے پڑھے، یا کوئی کاغذ اور نوٹ میں اس کو لکھ لے اور اس کو پڑھتے رہیں، جو عمل آگے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور آیت نمبر ہے 74 نمبر کی یہ آیت ہے 74۔ اب اس کو کیسے عمل کرنا ہے تو یہ بتا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ جس کو گردے اور پتے کی پتھری پریشان کرتی ہو تو یہ آیت کریمہ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، خود پڑھے یا کسی اور سے پڑھائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور شروع میں 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں بھی کوئی سا درود شریف پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر دینا ہے، اور اس وقت تک اس پانی کو استعمال کرنا ہے جب تک کامیابی نہیں ہو جاتی، یعنی جب تک وہ پتھری نکل نہیں جاتی، تب تک یہ عمل کرتے رہیں۔ 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر دے اور وہ پانی پیتے رہے، تھوڑا پانی ہو دوسرا اس میں ڈال لے اور استعمال کرتے رہیں جب تک کامیابی نہ ہو۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پتے اور گردے کی پتھری کو نکال دیں گے، اور ہم یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ۔ نماز کی پابندی ضروری ہے، پہلے نماز ہے پھر وظیفے ہیں، اس لیے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ان وظائف کو کریں گے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 74 اسکرین پہ بھی دکھائی جا رہی ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ اور نافعہ نصیب فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی خیر و بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا